ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت یشوع بن سراخ 29ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ قرض اور ضمانت۔ جو رحم کرتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو قرض دیتا ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے اسے سہارا دیتا ہے وہ احکام بچا لاتا ہے۔ حاجت کے وقت اپنے ہمسائے کو قرض دے، اور وقت پر تو اپنے ہمسائے کو اسے ادا کر۔ جو کچھ تو نے کہا اسے پورا کر، اور اس کے ساتھ وفادار رہ، تو اپنی ضروریات ہر وقت پائے گا۔ بتیروں نے قرض کو راہ میں سے پائی ہوئی چیز کی طرح سمجھا، اور جنہوں نے ان کی مدد کی تھی انہیں دکھ دیا۔ اس سے پیشتر کہ وہ لیں، وہ ہاتھ کو چومتے ہیں، اور ہمسائے کی جائیداد کی وجہ سے اپنی آواز سے عاجزی کرتے ہیں، اور جب ادا کرنے کا وقت آئے تو دیر کرتے اور تنگ دلی کی بات کرتے اور زمانے کے پھرنے کی شکایت کرتے ہیں۔ اور اگر ادا کرنا اس کی طاقت میں ہو تو مشکل سے نصف ادا کرے گا، اور جو کچھ ادا کرے گا اسے پائی ہوئی چیز سمجھے گا، ورنہ اس کا مال مار لے گا اور بے سبب اس کا دشمن بن جائے گا، اور اسے لعنت اور بدی سے بدلہ دے گا، اور اس کی مہربانی کے عوض اس کی بدگوئی کرے گا۔ بتیروں نے آدمیوں کی شرارت کے باعث قرض دینے سے انکار کیا ہے، اس بات سے ڈر کر کے ان کا مال بے سبب مارا جائے گا۔ باوجود اس کے تو محتاجوں کے ساتھ نہایت صابر ہو، اور خیرات دینے میں تاخیر نہ کر۔ حکم کے سبب سے مسکین کی مدد کر، اور اس کی مفلسی میں اسے خالی ہاتھ نہ پھیر۔ اپنی چاندی کو اپنے بھائی اور اپنے دوست کے لیے تلف ہونے دے، اور اسے پتھر کے نیچے چھپی ہوئی نہ چھوڑ کہ تلف ہو جائے۔ اپنے ذخیرے کو حق تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کر، تو وہ سونے سے زیادہ تجھے نفع دے گا۔ خیرات کے کام اپنے مخزنوں میں جمع کر، تو وہ تجھے ہر بدی سے چھڑائیں گے۔ طاقتور کی ڈھال اور نیزہ کی نسبت، وہ تیرے دشمن کے مقابلے میں تیرے لیے بہتر لڑے گا۔ نیک آدمی اپنے ہمسائے کا ضامن ہوتا ہے، پر جس نے تمام شرم کو کھو دیا ہے وہ اسے ترک کرے گا۔ ضامن کی مہربانی فراموش نہ کر، کیونکہ اس نے تیری خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھی۔ خطا کار اپنے ضامن سے بھاگ جاتا ہے، اور ناپاک شخص اسے ترک کرتا ہے۔ خطا کار ضامن کی نیکیاں برباد کرتا ہے، اور احسان کا منکر اپنے رہائی دہندہ کو ترک کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے ہمسائے کی ضمانت دیتا ہے، مگر وہ سب شرم کھو کر اسے ترک کرتا ہے۔ بہت لوگ اقبال مندی میں تھے، مگر ضمانت نے انہیں ہلاک کیا، اور سمندر کی موجوں کی طرح انہیں پریشان کیا۔ اس نے طاقتور آدمیوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے مجبور کیا، بس وہ اجنبی قوموں میں آوارہ گرد ہوئے۔ خطا کار ضمانت دینے پر آمادہ ہے، لیکن نفع کی خاطر مقدمہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اپنے مقدور کے مطابق اپنے ہمسائے کی مدد کر، لیکن خبردار ہو کہ تو گر نہ جائے۔ زندگی کے لیے ضروری چیزیں پانی اور روٹی اور لباس ہیں، اور شائستہ پردگی کے لیے مکان بھی۔ غریب کی خوراک تختوں کی چھت کے نیچے اجنبی گھر کے عمدہ کھانوں سے بہتر ہے۔ کم ہو یا زیادہ راضی رہ، تو گھر کے متعلق ملامت نہ سنے گا۔ گھر گھر مہمان ہونا ذلت کی زندگی ہے، کیونکہ مہمان ہو کر تو منہ کھول نہیں سکتا، اور شکر گزاری حاصل کیے بغیر تو دوسروں کو کھلائے گا پلائے گا، اور علاوہ اس کے یہ ملامت بھی سنے گا کہ اٹھ اے مہمان، دسترخوان تیار کر، اور اگر تیرے پاس کوئی چیز ہے تو مجھے کھلا۔ اے مہمان، معزز شخص کے سامنے سے چلا جا، کیونکہ میرا بھائی میرا مہمان آنے والا ہے، اور مجھے گھر کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں باتیں عقل مند آدمی کے لیے گراں ہیں، گھر کی بابت سرزنش اور قرض دینے والے کی ملامت۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 29.
Loans and repayment. Be kind enough to lend your neighbor when he needs help. You are keeping the Lord's commands if you help him. If he needs something, lend it to him. And when you are in debt, pay it back as soon as you can. If you meet your obligations, you will always be able to borrow what you need. Many people treat a loan as something they found and can keep, causing embarrassment to those who help them. Some people will speak politely, bow, and scrape until they get the loan they want. But when the time comes to pay it back, they'll put it off, say that it's inconvenient, and make a lot of worthless excuses. If the lender insists on being paid, he can count himself lucky to get back half. If he doesn't insist, the borrower has robbed him and made an unnecessary enemy. All the lender will get from him are curses, insults, and disrespect, but never any gratitude. Many people refuse to lend at all, not because they're stingy, but because they don't want to be cheated if they can avoid it. Generosity. Nevertheless, be understanding with those who are poor. Don't keep them waiting for your generosity. The Lord has commanded us to help the poor. Don't refuse the help they need. It is better to lose your money by helping a brother or a friend than to lose it by letting it rust away under a rock somewhere. Use your wealth as the Most High has commanded. This will do you more good than keeping your money for yourself. Count among your treasures the fact that you give to the poor. It will save you from all kinds of trouble and will be a better defense against your enemies than the strongest shield or stoutest spear. Guaranteeing debts. A good man is willing to guarantee his neighbor's debts. Only someone who has lost all sense of decency would refuse to do so. If someone does this favor for you, don't forget it. He has risked his good name for you. There are some ungrateful sinners who abandon those who stand behind them, and they cause them loss of property. Guaranteeing loans has ruined many prosperous men and caused them unsettling storms of trouble. Influential people have lost their homes over it and have had to go wandering in foreign countries. A sinner who hopes to make a profit by guaranteeing a loan is going to find himself involved in lawsuits. So help your neighbor as much as you can, but protect yourself against the dangers involved. Home and hospitality. The necessities of life are water, food, clothing, and a home where you can have privacy. It is better to be poor and live under your own crude roof than to enjoy lavish banquets in other people's homes. Be happy with what you have, even if it isn't very much, and don't listen to anyone who would insult your home and family. Going from house to house is a miserable way to live. Anywhere you go, you don't dare to speak. You welcome the guests and pour the drinks, and nobody thanks you. Instead, people humiliate you by saying things like, "Stranger, come here and lay the table. I want to eat what you've got there. Give it here. Go away, stranger. I've got an important guest. My brother is coming to visit and I need the room." Being denied hospitality or having a money lender hound him, these are hard things for any sensitive person to endure. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.